عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ یہ جو خدا ہمیں بخشتا ہے اس کے لیے شکر گزار ٹھہرتے ہیں، اور لطوریائی طور پر آج ہم 15ویں عام اتوار کی پاک لطوریہ میں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے کلام کا مرکزی نقطہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، جس میں ہم بڑے ہی واضح الفاظ میں سنیں گے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور واپس نہیں جاتی، اس طرح خدا کا کلمہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک منصوبہ نجات کو لے کر جائے گا۔ دوسری تلاوت میں ہم سنیں گے کہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے۔ انجیل مقدس میں ہم بیج بونے والے کی تمثیل کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح بیج بونے والا بیج بوتا ہے۔ میرے عزیزو، بیج خدا کا کلام ہے اور بونے کی جگہ ہمارے دل۔ تو آئیں بڑے ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف کریں تاکہ خدا کا کلام ہم میں جڑ پکڑے اور ہم 100 گنا پھل لانے کے قابل ہوں۔ آئیں ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں اور خداوند کے حضور اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے۔
سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ مہربان خداوند خدا، تو گمراہوں کو اپنی سچائی کا نور دکھاتا ہے تاکہ وہ پھر صحیح راستے پر آ سکیں۔ ان سب کو جو مسیح کا نام لیتے ہیں عطا کر کے اس مبارک نام کے خلاف باتیں ترک کر کے موافق باتوں کو عمل میں لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ بارش زمین کی رویدگی کا باعث ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب اور 10 سے 11 آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے کہ آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی، بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلے گا، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں اس کو پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام باب نمبر 8 آیت نمبر 18 سے لے کے 23 تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اے بھائیو، کیونکہ میری سمجھ میں
اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال سے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، اس لیے کہ خلقت بطالت کے تابع ہے، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اس کے سبب سے جس نے اسے تابع کیا، اس امید پر کہ خلقت بھی فنا کی گرفت سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں شرکت حاصل کرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت اب تک چیخیں مارتی ہے اور اسے درد ذا لگا ہے، اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں خود اپنے باطن میں کراہتے اور تبنیت یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم سب نعرہ انجیل کے لیے کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 13واں باب پہلی آیت سے۔ ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اس سے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے
اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیاء نبی کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے مگر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ پس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور نہیں سمجھتا تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا مگر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر آج عام اتواروں میں سے 15ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور جیسے ہی کلام پڑھ رہا تھا تو خداوند کے حضور بتایا گیا کہ یسوع جھیل کے کنارے جو بڑا ہجوم ہے خود کشتی پر سوار ہو گیا اور جھیل پر کھڑے لوگوں کو جو کنارے پر کھڑے تھے اس کا کلام سننے کے لیے تیار۔ آج ہمارے ارد گرد جھیل لگتی ہے اور ہم سارے خدا کے حضور میں اس کی کشتی پر سوار ہو کر آج اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ سو لازمی ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمثیل جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے کئی بار ہم نے سنی ہے، کئی بار خود مطالعہ کیا ہے، کئی بار شاید فلموں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے، کئی بار ہمارے بچوں نے اس پہ ٹیبلو کیے ہوں گے، کئی بار ہم خود اس کا کریکٹر کا حصہ بن کر ہم نے اس کلام کو اپنے اندر جگہ دی ہے، اور آج ایک بار پھر یسوع اس کلام سے ہی ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتا ہے۔ آنے والے 3-4 اتواروں میں تمثیلوں میں باتیں ہوں گی، اور تمثیلوں میں پیغام دینے کے لیے آج یسوع مسیح کے شاگرد اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے۔ سو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ سب سے پہلے تمثیل کیا ہے یہ سمجھیں، اور اس کے بعد خدا کے حضور اس کلام کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلام کس طرح ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ہم اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ سو یونانی زبان کا لفظ جو کہ ہم خداوند کے حضور آج تمثیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پرابولا، اور لاطینی زبان میں پرابولس سے نکلا ہے، اور اس کا بنیادی طور پر ایک ایسا جڑا ہوا راستہ جو آنے کی خبر دیتا ہے، اور جو سیدھے طریقے سے بات نہیں کرتا بلکہ چھپے ہوئے لفظوں میں کچھ باتوں کو بیان کرنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں سیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم پہیلی کا لفظ جانتے ہیں۔ ایک بات پہیلی میں پوچھی جاتی ہے، اس کا جواب کئیوں کو پتہ ہوتا ہے، کئیوں کو کوئی نہیں پتہ ہوتا، اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اس پہیلی کا مطلب کیا ہے،
کیا اس کی گتھی ہے جسے ہم نے سلجھانا ہے؟ کیا اس کے اندر چھپا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اور آج تمثیل کے ذریعے سے، بیج بونے والے کی تمثیل کے ذریعے سے، آج یسوع مسیح نے بھی اس تمثیل کو سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ تمثیل پڑھی گئی، سنائی گئی، اور شاگرد سوال کرتے ہیں تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ تمثیل تو ایسی بات ہے جس کی سب کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور یسوع مسیح تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ اور یسوع مسیح اس کا جواب دیتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ یہ کلام پورا ہو جو اشعیا نبی نے فرمایا تھا۔ اور وہ کلام کیا فرمایا تھا؟ تم سنتے ہوئے سنو گے مگر نہ سمجھو گے، اور خداوند کے حضور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر نہ پہچانو گے۔ خدا کے حضور کلام سنایا بھی جا رہا ہے، چھپایا بھی جا رہا ہے، کلام کا بید بتایا بھی جا رہا ہے، لیکن یہ بات جس طرح پہیلی سب کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، سب کو جواب نہیں آتا ہے، پھر بھی لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، سوچتے ہیں میں شاید جواب دوں گا، کئی جلدی جلدی میں غلط جواب بھی دیتے ہیں۔ اور آج رسول خداوند کے حضور اس تمثیل کو وہ بھی سمجھ نہیں پائے ہیں کیا ہے۔ سادہ سی زبان میں یسوع مسیح فلسطین کا علاقہ، جہاں پر یسوع مسیح دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، فقیوں اور فریسیوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے مخالفین کے سامنے اس تمثیل کو پیش کرتا ہے جو روزمرہ کی زندگی کی بات ہے۔ فلسطین میں کھیتی باڑی کرنے کے دو طریقے تھے، ایک انسان بیلوں کے ذریعے سے ہل چلا کر زمین تیار کرتے تھے، اور دوسری طرف ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، ہل چلا کر اس میں بیج بو دیا جاتا تھا، اور دوسری طرف سے کئی بار کھیت اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان پر ہل چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا کہ ہم بیج پھینک دیں گے اور جب بھی بارش ہوگی خود بخود ہی بیج اگ جائیں گے، اور اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا گدھوں کو۔ ہمارے جیسے کھیت ہوتے ہیں، 8 کنال کا ایک پلاٹ ہوتا ہے اور وہ پورا کھیت 1 ایکڑ بن جاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں اور یسوع مسیح کے دور میں لوگوں کے کھیت اتنے، جس طرح ہم آج کے دور میں ماپتے ہیں، وہ بڑے بڑے کھیت بناتے تھے تاکہ مشینیں، گائے بیل جب ہل چلایا جائے تو وہ سیدھے چلیں، تو اس لیے لمبے کھیت بنائے تھے۔ تو اس طرح سے بیج بونے کے لیے گدھے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس کے اوپر بوریاں رکھ دی جاتی تھی اور دونوں طرف سے سوراخ کر دیے جاتے تھے، گدھا جس طرف بھی چلتا تھا خود بخود ہی بیج اس کے اندر سے نکل کر گرتا رہتا تھا، اور اس طرح سے بیج جو ہے وہ خود بخود ہی بکھیرا جاتا تھا، اور خود موسم کے حساب سے جیسے بارش آئے گی تو موسم تبدیل ہوگا اور ان کو پانی ملے گا، زمین کی مٹی مل جائے گی اور وہ پودے خود بخود ہی اگ جائیں گے۔ آج جب بیج بونے والے کی تمثیل شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں منفی انداز سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بیج بونے والا بیج بوتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے اس کو بیج بونا ہی نہیں آتا ہے۔ اپنا بیج وہ راستے میں پھینکتا ہے، اپنا بیج وہ پتھریلی زمین پر پھینکتا ہے، اپنا بیج وہ جھاڑیوں میں پھینکتا ہے، اور اپنا بیج وہ اچھی زمین پر پھینکتا ہے۔ 3% بیج تو اس نے ایسے ضائع کر دیا۔ ایک حصہ اچھی زمین پر گرا ہے جو 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لائے گا، لیکن زیادہ بیج تو ضائع ہو گیا، زیادہ بیج ضائع ہو گیا ہے، اور اس کے ضائع ہونے کی وجہ ہے زمین کی تیاری نہیں ہے۔ جو بیج بکھیرا گیا ہے، جو راہ کے کنارے گرا ہے، آپ سارے جانتے ہیں جہاں پر راستہ ہوگا، لوگ اس راستے کے اوپر چل چل کر اس زمین کو اتنا سخت کر دیتے ہیں کہ وہاں پر بیج اندر جا ہی نہیں سکتا ہے، اس کے گا۔ سو اس طرح سے غور ہے، بیج بونے والا آج بیج راہ کے کنارے بھی بو رہا ہے، پتھریلی زمین پر بھی بو رہا ہے، جھاڑیوں میں بھی بو رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی بو رہا ہے جو اچھی زمین ہے۔ شاگرد سمجھ نہیں پائے ہیں، شاید میری باتوں پر غور
جھاڑیاں ہیں وہاں سے جھاڑیاں بھی نکالنے کی ضرورت ہے. سو بیج بونے والا برا نہیں ہے اور بیج بونے والا منفی نہیں ہے، وہ اس کو اپنا کام کرنا آتا ہے. اور جب یہ کہانی، جب یہ تمثیل یسوع سنا رہا ہے، وہاں اس کے شاگرد کے معجزوں کے انکاری، کیسے یسوع مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیسے اس نے لازر کو زندہ کر دیا، کیسے بیمار ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیسے لنگڑے چل سکتے ہیں، کیسے یہ گناہ معاف کر سکتا ہے، کیسے اندھے دیکھ سکتے ہیں، کیسے خدا کے حضور اتنی بڑی کرامات، کیسے یہ پانی پر چل سکتا ہے، کیسے یہ روٹیوں پر ہیں معجزات. مان نہیں لا رہے. سنتے ہیں لوگوں سے میں نے ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھ پر تھا آزاد ہو گیا ہوں، لیکن وہ سن کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، دل سے یقین نہیں کرتے ہیں. اور اس لیے یسوع مسیح ان سب کو اس بیج سے تشبیہ دیتا ہے جو بیج ہمارے سامنے بویا گیا اور بتایا گیا. بیج جو ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آج کی اس تمثیل کا سہارا لیا گیا. آج کی اس تمثیل کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا تاکہ ہم جان پائیں. سو بتایا حصہ جو بیج راہ کے کنارے گرا ہے، وہاں پر ذکر کیا گیا چڑیاں اٹھا کر لے گئیں. جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو شیطان آ کر ہمارے دل سے نکال لے جاتا ہے، ہمارے دماغ میں اترنے نہیں دیتا ہے. زمین پر بویا گیا، بتایا گیا پتھر سخت ہوتے ہیں، اور جب ہم پر کوئی سختی کی جاتی ہے، ہم پر کوئی بیماری آتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم پر برا وقت آتا ہے، جب ہم پر کوئی سختی ہوتی ہے، جب کوئی ہمارے ایمان کو چیلنج کرتا ہے، جب ہمارے مسیح ہونے کو کوئی للکارتا ہے، تو تب ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی مصیبت یا دکھ آتی ہے تو ہم کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، خوشی سے قبول کرتے ہیں. چرچ میں کلام بڑا اچھا تھا، کلام بڑا اچھا تھا، ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ عبادت کے بعد آپ اپنے گھر میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ یہ ضروری ہے. اگر کلام ایسا ہی رہے گا تو پھر خدا کے حضور. تیسری بات جو جھاڑیوں میں بویا گیا، جھاڑیوں میں بویا جانے والا کلام ایسا کلام ہے جو کہ اگتا ہے لیکن بڑا نہیں ہوتا. زندگی تو رکھتا ہے لیکن پھلتا پھولتا نہیں ہے. اور اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، دنیا کا فکر اور دولت کا فریب. کئی بار جب دولت مل جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. چرچ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت، بڑی برکتیں ہیں، بڑا فضل ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، اور کیا مانگنا ہے خدا سے جا کے؟ سو خدا کے حضور آ کر اس بات کے لیے ذکر کیا گیا ہے ایسے بیج جو ہیں وہ جھاڑیوں میں اگتے ہیں جہاں دنیا کا فریب اور دولت کی فکر جو ہے انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے. اور پھر اچھی زمین. آج جب پہلی تلاوت پڑھی گئی، خدا کے حضور پہلی تلاوت پڑھی گئی، پھر اس کے بعد زبور گایا گیا، زبور کے بعد دوسری تلاوت پڑھی گئی، اس کے بعد ہاللویا کا نعرہ لگایا گیا، اس کے بعد انجیل مقدس کو پڑھا گیا. آج اپنی زندگی میں غور کرنے کی کوشش کرو، کتنا کو کلام کا حصہ آپ کو یاد تھا؟ ٹھیک ہو کر بھی آپ کے پاس کتنا کلام کا حصہ آپ کے پاس ہے؟ کیا یاد ہے کسی کو پہلی تلاوت میں کیا تھا؟ کیا یاد ہے دوسری تلاوت میں کیا تھا؟ کون سا زبور ہم نے گایا تھا؟ کیا میں یاد ہے انجیل مقدس میں کیا پڑھا گیا؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیں، مجھے نہ دیں. انجیلوں میں سمجھ صرف شاگردوں کو حاصل کرنی ہے، اسی لیے وہ علیحدگی میں جا کر یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں. یسوع مسیح ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی ہے، اسی لیے کلام کو پھر کھولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے کہ کلام کو ہم گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں. کلام کیسا ہے؟ کلام کیسا ہے اور کلام کی گہرائی کیسی ہے؟ اور آج اشعیا نبی بتاتا ہے جیسے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں برستا ہے اور برف برستی ہے، یہ زمین پر آ کر اپنا کام کرتے ہیں. پانی ایک دم سے واپس نہیں چلا جاتا، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ واپس نہیں جاتا ہے.
بلکہ یہ زمین کے اندر جائے گا اور زمین کی رویدگی، زمین کی زرخیزی اور زمین کے لیے یہ قوت بنے گا، زمین کو نرم کرے گا اور انسانوں کے لیے پینے کا پانی بھی مہیا کرے گا، جانوروں کے لیے پینے کا پانی مہیا کرے گا، درختوں کے لیے پانی مہیا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کو نرم کرے گا تاکہ اس کی جو مضبوطی ہے اس کو ظاہر کرے، اس کی زرخیزی جو ہے وہ ظاہر کرے، اور اس کے اندر جب بیج بویا جائے تو وہ پھلدار بنے۔ سو خدا کے حضور اشعیاء نبی بتاتا ہے ایسے ہی خدا کا کلام ہر ایک زندگی کے لیے ہے، ہر ایک زندگی کے لیے۔ گلیری دیکھی ہے سب نے؟ ہاں جی، گلیری کس کس نے دیکھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں مجھے۔ پلیز مہربانی کر کے کہیں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ گلیری کیا کرتی ہے؟ جب بہت سارا گرمی کا وقت آتا ہے، بہت سارے پودوں پہ پھل لگتے ہیں، تو وہ جا جا کر ہر درخت سے پھل اکٹھے کر کے کہاں پہ رکھتا ہے؟ زمین میں چھپاتا جاتا ہے، لگا دیتی ہیں، تاکہ جب سردی آئے گی تو دوبارہ سے مٹی کو کھول کے تو وہاں سے نکال کے کھا لیں گے۔ لیکن بہت دفعہ گلیریاں بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیج کہاں رکھے ہیں، اپنا پھل کہاں رکھا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے ہر سال گلہریوں کی وجہ سے بہت سارے پودے جو ہیں وہ نئے اگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انسان پودوں کو کاٹتا ہے، انسان پودوں کو ضائع کرتا ہے، انسان درختوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اپنی کائنات میں یہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان میں درخت بہت کم ہو گئے ہیں، اس لیے یہ موسم کی شدت، ہمیں گرمی بھی بڑی لگتی ہے، دھوپ بھی بہت لگتی ہے، بارش بھی آتی ہے، بہت آتی ہے، اور پھر یہ رکتی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا موسم خود خراب کیا ہے، درخت نہ لگانے کی وجہ سے، درختوں کو برباد کرنے کی وجہ سے، کاٹ کر چیزیں بنانے کی وجہ سے، کاٹ کر ان درختوں کی لکڑی بیچنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے درختوں کا قتل کیا۔ اور خدا کے حضور نہ صرف ہم نے اس کائنات میں اس موسم کو خراب کیا، بلکہ اپنے سانس لینے کے لیے بھی بہت ساری پریشانیاں پیدا کری۔ اس لیے سانس کی بیماری بہت ہے، الرجی بہت بڑھ گئی ہے، کبھی زیادہ بارش ہو جائے، زیادہ گرمی ہو جائے، زیادہ سردی ہو جائے، لوگوں کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے، ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے خود اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اور آج یسوع مسیح چاہتا ہے آپ جو مسیح کہا مبارک ہو تم جو آج یہ باتیں دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو اور ان کو پہچانتے بھی ہو۔ اب آپ لوگ کیسے مبارک ہوگے؟ آپ مبارک اس لیے ہوئے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے، اور اس کا تذکرہ آج کی دوسری تلاوت میں کیا گیا۔ مگر کہ خلقت جو ہے وہ کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے، اور خدا کے فرزند اسی صورت ہوتے ہیں جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم اسی صورت بنتے ہیں۔ بپتسمہ ہمیں خداوند میں نیا کر دیتا ہے، بپتسمہ ہمیں اس کلام کی سمجھ دیتا ہے، بپتسمہ ہمیں اس کلام کی گہرائی کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تب ہمیں خدا بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک فیکٹری کا آنر بزرگ ہو گیا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے جتنے مینیجرز کام کر رہے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا ہوگا اسے میں اپنی کمپنی کا جو ہے وہ CEO بنا دوں گا۔ سو اس بات کے لیے وہ سب کو بلاتا ہے، اپنے کو 12 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو بلاتا ہے، مینیجرز کو بلاتا ہے، اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں فیصلہ کروں کہ سب سے اچھا مینیجر کون ہوگا جو میرے بعد CEO بن کر میری اس کمپنی کو آگے چلائے۔ تو میں چاہوں گا آپ لوگوں میں کچھ فیصلہ کیا جائے۔ تو اس نے پہلے ہی ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، تو لگانا ہے اور ہر روز پانی دینا ہے، اور ٹھیک آپ 3 مہینے کے بعد میرے پاس واپس لوٹیں گے، اور جو وفاداری سے یہ کام کرے گا
میں اسے دیکھ کر فیصلہ کر کے جس کا پودا بڑا ہوگا اس کو میں انعام دوں گا، اور اس کا انعام یہ ہوگا کہ وہ میری کمپنی کا میرے بعد انچارج ہوگا، CEO ہوگا۔ سارے لوگ گملے اٹھا کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، ہمارے مالک نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کیا جائے۔ سب سارے ان بیجوں کو لگاتے ہیں گملے میں، ہر روز پانی دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے، کچھ نہیں اگ رہا۔ 10 دن 15 دن کچھ نہیں اگ رہا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، سب نے اپنے اپنے گھر میں ان کو پانی دینا جاری رکھا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد کچھ نے آپس میں فیصلہ کیا یہ کیا ہے، ہمارا تو پودا بڑا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، بازار سے لا کر نئے پودے لگا کر ان کو روز پانی دینا شروع کر دیا۔ ایسے ہی کو 11 لوگوں نے ایسے کیا، ایک ہر روز اسی کو پانی دیتا جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں پودا۔ پریشان ضرور ہے کہ کیا کروں۔ تو کسی کا پودا بہت بڑا ہو گیا، کسی کا چھوٹا رہ گیا، کسی کے تھوڑے پتے نکلے، کسی کے بہت پتے نکلے۔ 3 مہینے کے بعد سارے کے سارے مالک کے سامنے پیش ہوئے، اور مالک نے کہا اپنے اپنے پودے کل لے کے آنا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں نے کس کو اپنی اس کمپنی کا CEO بنانا ہے۔ اب سارے پریشان بھی ہیں، لیکن سب نے اپنے طور سے جب وہ گملے لے کر واپس آئے تو کسی کا پودا بہت بڑا تھا، کسی کے پتے کسی شیپ کے تھے، کسی کا کوئی شیپ کا پودا تھا، تو سارے کے سارے وہ ٹیبل پر رکھے گئے اور سب کے قد جو ہے ہم ماپے گئے۔ اس نے ویسے کا ویسے ہی گملہ جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھی، وہ رکھ دیا۔ مالک سب کے پودوں کو دیکھتا ہے باری باری، کس کا پودا بڑا ہے، کس کا پودا بڑا ہے، کس کا پودا بڑا ہے۔ سارے پودے دیکھنے کے بعد آپ نے کیوں اس کو CEO بنا دیا؟ اور اس نے سوال کیا کیا تو اس نے کہا آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ہر روز اس کو پانی دیا، اس میں سے پودا نہیں نکلا، تو جیسا بھی تھا میں لے آیا۔ اس نے کہا آپ سب کو بھی جو بیج میں نے دیے تھے، وہ بیج میں نے جلے ہوئے دیے تھے، ان میں زندگی نہیں تھی، کوئی بھی بیج اگنا نہیں تھا، اور صرف میں آپ کی وفاداری دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی وفاداری کے ساتھ اس کو پانی دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو۔ اور آپ تو پورے پودے نئے خرید کے لے کے آ گئے ہو، آپ کل کو میری کمپنی کے ساتھ کیا کرو گے اسی بات سے اندازہ لگا لو۔ اس کو میں نے یہ کام دیا تھا، یہ وفاداری کے ساتھ یہ کام کرتا رہا۔ خدا کے حضور، خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم اچھی زمین بننا چاہتے ہیں تو وفاداری، خدا کے دیے ہوئے اس کلام کو، خدا کے دیے ہوئے اس ایمان کو، بپتسمہ کی اس برکت کو، خدا کی اس محبت کو، خدا کی طرف سے دی ہوئی خوشیوں کو، خدا کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں اور خدا کا شکریہ ادا کریں۔ ان کی گلیری اپنی مشہوری نہیں چاہتی ہے، وہ خود بخود ہی کئی بیج اگا دیتی ہے، کئی پودے زندگی، ان پودوں کو زندگی دے دیتی ہے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پودے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کے لیے غور کرنا ہوگا۔ ایسے ہی ایک دفعہ سرکس کا پورا کیمپ تھا، اور وہ گاؤں جا کر سرکس کے پروگرام کرتے تھے۔ ان میں بڑے مسکرے اور بڑے کارٹون ٹائپ کے لوگ ہر روز کتنے کو کرتب کرتے، اور لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کپڑے پہن کر گاؤں کی طرف بھاگ کر آ گئے، اور آ کر وہ الٹ بازیاں لگا رہے ہیں، کوئی اس طرف کو دوڑ رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ شور کر رہے ہیں آگ لگ گئی ہے ہماری مدد کرو۔ تو گاؤں کے لوگ ان کو دیکھ کر اور تالیاں بجاتے ہیں کہ شاید یہ مسکرے ہیں، شاید یہ جو لباس انہوں نے پہنا ہے یہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور گاؤں سے ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم جا کر سرکس دیکھیں۔
لیکن وہ پکارتے رہے ہمارے کیمپ میں آگ لگ گئی ہے ہماری مدد کرو، آگ لگ گئی ہے مدد کرو، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں گیا۔ آہستہ آہستہ سرکس کا سارا سامان جل گیا، ان مسکروں کو دیکھ کر لوگ تالیاں بجاتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ آگ گاؤں کو آ کر لگی اور گاؤں کے بھی بہت سارے مکان تباہ ہو گئے۔ پھر لوگوں نے اندازہ کیا یہ سچے تھے۔ اور کبھی کبھار ہمیں بھی اپنے ماں باپ مسکرے لگتے ہیں، ہر روز وہی باتیں، ہر روز صبح اٹھتے ہوئے وہی لیکچر، ہر روز اٹھتے ہوئے وہی باتیں، وہی بار بار ہمیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح بھی اپنے لوگوں کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہیں کلام کی باتیں سکھانا چاہتا ہوں، سمجھو اور اپنی زندگی کی زمین کو تیار کرو، اس کا پھل دینے کے لیے سوچو۔ کیا آپ جتنی زرخیزی کے ساتھ جتنی باتیں ہم اپنے ماں باپ کی اپنے اندر لیتے ہیں پھر ہماری زندگی بدلتی ہے۔ ہمارے ماں باپ تو ہر وقت مذہبی گلاں ہی کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اور کو کام ہی کوئی نہیں، کلام دیاں گلاں، ہر ویلے نماز پڑھو، ہر ویلے یہ نہ کرو، کدی باہر نہ جاؤ، کدی اندر نہ جاؤ۔ سو ایسی باتیں ہماری زندگی میں ہمیں بری لگتی ہیں، اور ہم شاید کئی بار اپنے ماں باپ کو بھی ایسے مسخرے سمجھتے ہیں۔ لیکن نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا نقصان ہوتا ہے، جب ہم سمجھتے ہیں وہ اچھے تھے، وہ صحیح بتا رہے تھے، ہم غلط ہیں، اس وقت ہم نے سنا نہیں ہے۔ وہ چاہے پڑھنے کی بات ہو، اسکول جایا کرو، تعلیم سیکھو، علم سیکھو اور محنت کرنا سیکھو، پڑھنے کا وقت ہے پڑھو، کھیلنے کا وقت ہے کھیلو، اور اپنے ماں باپ کے حکموں کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ سو آج خدا کا کلام ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تم کیسی زمین ہو، اپنی زندگی کو پہچانو، ہم کیسی زمینیں ہیں۔ خدا کا کلام میرے اندر کتنا پھل لاتا ہے، میں کلام کیسے سنتا ہوں۔ جب کلام کی تلاوتیں ہوتی ہیں میرا دل، میرا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ شاید فقیوں اور فریسیوں کی طرح یسوع کے سامنے تو ہوتے ہیں لیکن اس کی باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے اندر داخل نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں۔ سو خدا آج چاہتا ہے ہم اچھے بنیں، اچھے ایماندار بنیں۔ خدا کرے گا کہ ہم اس کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن کر وہ بیج جو ہماری زندگی میں بویا جائے، اور جو بویا گیا اور بویا جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت سا پھل لائے، اور ہم دعا، عبادت، کلام، پرستش، گیت، زبور اور خدا کے حضور اپنی ذاتی دعا میں اور عبادت میں شریک ہو کر خدا کے اس فضل کو پہچانیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ خدا آپ کو اچھے بیج بننے اور وہ بیج جو پھلدار ہوں، اور خدا آپ کی زندگی میں 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خدا پینتوس پلاطوس کے حق میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادم مطلب باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے کہ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کے کلام کی گواہی اور پہچان ساری قوموں تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن، آج خداوند پر ایمان لاتے ہوئے دعا کریں آج کے پاک کلام کے لیے کہ آج خدا کا زندگی بخش پاک کلام جو ہماری زندگی میں بویا گیا، کہ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کے توفیق عطا کرے تاکہ ہم سب خداوند کے کلام کو سنتے رہیں اور بہت ساری برکات پاتے رہیں۔
عریضوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج خدا کی حضور دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی شکر گزاریاں خداوند خدا کی حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا کریں وقاص بوٹا کے لیے، ڈاکٹر الماس کے لیے، شاہد کھوکر کے لیے، ساجد گل کے لیے، خنوق سرفراز کے لیے کہ خداوند خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کی حضور دعا کرے تمام بیمار لوگوں کے لیے، سلیمان کے لیے، جمیلہ چارلس کے لیے، فرزانہ افتخار کے لیے، ایمان عمران کے لیے، مسکان عمران کے لیے، ارشاد بی بی کے لیے، مریم شاہد کے لیے، ریحانہ بی بی کے لیے، سسٹر ٹریسی کے لیے کہ خداوند خدا انہیں ہمیشہ اپنی برکات سے مالا مال کرے اور شفا عطا کرے تاکہ یہ شفا پاتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا کی حضور دعا کرے تمام بے اولاد لوگوں کے لیے، خاص طور پر دعا کرتے ہیں انوپ سحر کے لیے، ندیم سلومی کے لیے کہ خداوند خدا انہیں اولاد جیسی برکات سے مالا مال کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کی حضور دعا کرے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں بڑے ایمانی کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں اور خاص طور پر دعا کرتے ہیں میرین الماس کے لیے، جروم الماس کے لیے کہ خداوند خدا ان کے دل میں جو بھی نیک خواہشات ہیں کہ خداوند ان کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحوموں کے لیے دعا کریں، خاص طور پر دعا کرتے ہیں بشیر مسیح حمیدہ بی بی کے لیے، پیارا مسیح کے لیے، بشیرہ بی بی کے لیے، بابو گلزار اینتھنی کے لیے، مریم گلزار کے لیے، جوید اقبال کے لیے، خرم اقبال کے لیے، عنایت فرانسس کے لیے، بابو شکیل کے لیے، جوزف گلزار کے لیے، جوید اقبال کے لیے کہ خداوند خدا انہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رہے اور اپنے پاک اور نیک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہم سے دعا کریں آج کے دن ملکہ ایسٹر کے خاندان کے لیے، خداوند ان کے دلی ارادوں کو پورا کرے، خداوند ان کے ساتھ ہو اور خداوند ان کے گھرانے کی شکر گزاری کو قبول کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہم سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے، خداوند ہمارے ملک اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ابھی ہم سب شکر گزاری کا گیت گائیں گے، اپنی ہدیہ جات خداوند خدا کے حضور پیش کریں گے۔
से बरकत लेता हूँ, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। तुझसे पाता हूँ, झोली भर के जाता हूँ। जो मांगू तुझसे पाता हूँ, झोली भर के जाता हूँ। तेरा है कमाल, तेरा है कमाल। है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। है खुदावंदा, मैं तेरा हिस्सा लाया हूँ। अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावन इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी इल्तिजा करने वाली कलीसिया के नजरानों पर नजर कर। बख्श दे के मोमिनीन इस इबादत में शरीक होकर पाकीज़गी में तरक्की पाएँ और हमेशा अपने ख़ानदानों में बरकत पाएँ, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। यह वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहाँ में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के घरों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी तारीफ़ करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद अरशों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रुक बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का बदन और खून बने। यस्सु मसीह दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद नए खुदावंद,
बस सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ़ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शें तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह खुद जलाल हमेशा रहे। आमीन। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। ये सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शर्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम्हें, लेकिन तुझका ही दे तुम्हारी शफ़ा। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
यीशु नाम जिंदगी का राह, जिंदगी का देवरिया सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोले वो बंद आसमां, जिंदगी का देवरिया राह। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का देवरिया राह। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। लहू जो बहा है, नागर दिल का रुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, नागर दिल का रुला है। मेरे पापों का ओला, जिंदगी का देवरिया राह। मेरे पापों का ओला, जिंदगी का देवरिया राह। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का राह, जिंदगी का देवरिया राह। यीशु नाम जिंदगी का राह, जिंदगी का देवरिया राह। यीशु नाम जिंदगी का राह, जिंदगी का देवरिया राह। काबिल एहतराम अज़ीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले एक पुकार है। लड़के का नाम है शकीब खुखर, वालिदैन अनवर खुखर और नसीन सराफिन, सियालकोट रोड, गुलजार कॉलोनी का रहने वाला, हालत कमारा। शादी करेगा। लड़की का नाम है इकरा सफदर, वालिदैन सफदर और रेहाना बेगम, चंददा किला, मरियम सदीका टाउन की रहने वाले के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख़ है 2 अगस्त। मेरे अज़ीज़ों, अगर इस पुकार में कुछ शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। हर सुबह 5:30 बजे इसी गिरजाघर में सुबह की इबादत होती है। आप खुद भी आएँ, दूसरों को भी हमरा लाएँ और खुदावंद के बाबरकत नाम से अपने दिन का आगाज़ करें। इतवार को 9:45 बजे सुबह पाक रोज़री की इबादत का आगाज़ होता है और उसके बाद अक़दस यूकरिस्ती इबादत खुदावंद की नज़र गुजरानी जाती है।
میرے عزیزو چرچ کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، اور آنے والے چند دنوں کے بعد جیسا کہ آپ کو پچھلے 2 ہفتے بتایا گیا تھا کہ چرچ کے ٹاور کا کام جو ہے، جو اس کا منار ہے، اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ نقشے میں نے بتایا بھی تھا کہ پہلے نقشے میں ٹاور نہیں تھا، منار نہیں تھا، لیکن اب ہے، اور اس میں فادر جی کی خصوصی شفقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گزارش کی فادر جی سے کہ فادر جی برائے مہربانی آپ تھوڑا سا تعاون کریں، لیکن انہوں نے کہا جی میں بہت زیادہ تعاون کروں گا، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا تعاون کرنا ہے، فادر جی نے بہت زیادہ تعاون کرنا ہے۔ ذرا فادر جی کے لیے ذرا زوردار تالیاں۔ اور جی ٹاور کے لیے، کیونکہ پرسوں فادر جی بتا رہے تھے اینٹیں آ رہی ہیں، تو کل سے میرے خیال 8000 اینٹیں پہنچ چکی ہیں، ابھی دوبارہ جو ہے وہ آتی رہیں گی، ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ پاسبل ہوا ابھی جاتے ہوئے، تو میرا خیال ابھی پانی ہے، لیکن چرچ کے اندر آلٹر کا کام جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، جتنا لکڑی کا کام ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ضرور آپ خوشی اور شادمانی سے خداوند کے حضور اپنا حصہ دیں۔ تو میرے علاقے سے شمعون ایمینول نے 45,000 روپیہ جو ہے وہ چرچ کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ ریاض گل جنار اور فتومن سے 5,000، آصف نعمت جو ہے وہ عمران کلونی فتومن سے 1,000، اور میں نے اپنے علاقے سے 5 لاکھ فادر جی کو دینا ہے میکسیمم۔ تو آپ کوشش کریں جتنے بھی خاندان گھرانے ہیں سب خوشی اور شادمانی سے خداوند کے گھر اپنا حصہ دیں، تاکہ خداوند کے گھر کا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ بہت شکریہ۔ دو چھوٹی سی اناؤنسمنٹس میرے پاس ہیں۔ پچھلے اتوار کو پیپلز کالونی سے ولیم کے خاندان کی طرف سے 10,000 روپیہ چرچ کے لیے دیا گیا تھا۔ آج ندیم مسیح راہ والی سے جو ہمارے کچھ خاندان عبادت کے لیے آتے ہیں، انہوں نے 1,000 روپیہ خدا کے حضور دیا ہے، اور ہم دعا گوائیں خدا ان گھرانوں کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند کے حضور، اور خدا ان کے نذرانوں کو قبول کرے۔ اور ایک دفعہ میں چاہوں گا زوردار تعلیوں میں ان کا شکریہ ادا کریں۔ لکڑی کا کام جاری ہے۔ 2 بڑے ڈائس جو ہیں جہاں سے کلام ہوگا وہ تقریباً 90% سے زیادہ تیار ہیں۔ اگر جاتی دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرف سے اگر آپ جائیں گے چرچ کے ساتھ ساتھ کوئی 3 فٹ کے قریب جگہ خشک ہے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو اس سائڈ سے جائیں پیچھے سے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے جوتے وہاں پہ اتارے تھے، مہربانی سے آپ کو جوتے اگر لینے ہیں تو کچھ وہاں پہ ہوں گے، نہیں ملے گا اس دروازے سے باہر نکلیں۔ آگے سے جائیں گے تو رک جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ہم نے ترتیب کے ساتھ بعد میں سٹینڈز پہ لگا دیے تھے، اور اگر کسی کو جوتا نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا، آپ کے جوتے ادھر ہی ہیں۔ اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس خراب موسم میں بھی اور ان برے حالات میں بھی آپ نے مناسب سمجھا خدا کے حضور عبادت کی جائے۔ میں صبح جب 5:30 بجے عبادت کے لیے گیا تھا تو مجھے امید نہیں تھی، جب میں نے پہلی عبادت وہاں پہ ختم کی تو وہاں پہ بھی بارش شروع ہوئی تھی، ادھر آیا تھا تو پانی پہلے کھڑا تھا، سو اس سائڈ پہ بارش صبح جلدی شروع ہو گئی تھی، سو اس سائڈ پہ کافی بعد میں شروع ہوئی۔ لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایمان کو زندہ رکھا اور اچھی زمین بن کر خدا کے حضور محسوس کیا کہ اس کی آبیاری کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو کلام سے بھرنا بڑا ضروری ہے، اور خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ برکت دے اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کا بھی جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے چرچ سے کم 3 انچ 4 انچ پانی کم ہو، تو وہ ہاتھوں سے پانی نکالتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کیونکہ باہر پانی ہے، اگر کسی نے مجھے ملنا تو میں یہیں پہ انتظار کروں گا، آپ سب سے ملوں گا یہیں پہ، اور ضرور عبادت کے بعد آپ مل سکتے ہیں، اور ہم بڑے احترام کے ساتھ خداوند کے حضور اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور اور دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیری پاک بخششیں تیرے بیٹے کے پاک بدن اور خون کی صورت حاصل کر کے تجھ سے التماس کرتے ہیں، عطا کر کے جتنی بار ہم یہ پاک عبادت ادا کرتے ہیں اتنی بار ہم میں نجات کا اثر زیادہ کارگر ہو،
اور ہم ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں، خدا کا شکر ہو۔